ہیں ذکر سے اسما، یعنی کہ 3 اسما کا ذکر، اور ایسا جو خاندان قادریہ میں سمجھ لو کہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند رکھتا ہے. اور اسی ذکر کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم موجود ہے، کہ جو شخص روحانیت کی پرواز میں بلندی کی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی پرواز بلند ہو اور اس کا مقام مرتبہ بلند ہو اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے کسی مقام پر فائز کرنا ہو، تو یہ ذکر تعلیم کیا جاتا ہے خاندان قادریہ میں. یہ خاندان قادریہ کا مخصوص ذکر ہے کہ جس کی نسبت دوسرے خانوادوں کو بھی حاصل خاندان قادریہ سے ہے، چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ سہروردی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ مداری ہوں، چاہے وہ شتاری ہوں، چاہے وہ کسی بھی خانوادے سے ہوں، ان سب کو نسبت اسی خاندان قادریہ سے ہے، بالخصوص اس ذکر سے اسما سے. اور یہ اتنا آسان ذکر ہے کہ جس سے انسان اپنے قلب کو روشن کر سکتا ہے، اپنی روحانی پرواز کو بلند کر سکتا ہے، اپنی روحانیت کو بیدار کر سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نے اتنا عرصہ ذکر کیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ذکر سے اسما کر کے دیکھ لیں، ان کو پتہ لگ جائے گا ذکر سے اسما ہے کیا. ذکر سے اسما ہم کو بچاتا ہے جادو کے شر سے. ذکر سے اسما ہم کو بچاتا ہے ناگہانی آفتوں سے. ذکر اسما ہم کو محفوظ رکھتا ہے وباؤں سے، بلاؤں سے، موذی امراض سے، بالخصوص لا علاج مرض سے. اگر آپ کو ڈر ہو کہ کہیں لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آپ کو ڈر ہو کہ کوئی جادو سے آپ کو ہلاک نہ کر دے، آپ کو ڈر ہو کہ کہیں آپ کی اولادوں کو شیاطین جنات نقصان نہ پہنچا دیں، آپ کو ڈر ہو کہ آپ کے گھروں میں آسیب کا بسیرا نہ ہو جائے، آپ کو ڈر ہو کہ دشمن آپ کے گھر کو نشانہ نہ بنا دیں، آپ کو ڈر ہو حاسدین کی حسد کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کو ڈر ہو کہ نظر بد کا اثر آپ اور آپ کے اولادوں پہ نہ ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر سے اسما خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کو تعلیم کریں. کیونکہ یہ خاندان قادریہ کا وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو ہم کثرت سے کیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ میاں حضور بھی اس ذکر کو کرتے ہیں، اپنے 17 کی محفل میں بھی کرتے ہیں، اپنے مریدین کو بھی تعلیم کرتے ہیں. ہمیں بھی تعلیمات انہوں نے ہی دی، اور 24 کی محفل میں ہم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. ذکر سے اسما کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھ لیں. آپ نے جب یہ ذکر شروع کرنا ہے تو یہ ذکر کا جو صحیح وقت ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. سب سے بہترین وقت ذکر سے اسما کا جو ہے وہ عصر اور مغرب کا درمیان ہی ہے. اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر آپ کسی بھی وقت کر لیں، اس کی تاثیر ایسے ہی ہے کہ جیسے 10% اور عصر و مغرب کے درمیان کریں تو 100%. اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے، اپنے کسی بھی معاملات کے لیے، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مقاصد سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا ویزا رکا ہوا ہے، آپ کا گرین کارڈ رکا ہوا ہے، شوہر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر رہا. اکثر پریشانی آتی ہیں، کیس آتے ہیں میرے پاس، کسی کی بیوی رک گئی ہے، کسی کا شوہر روٹ گیا ہے، کسی کی بیوی روٹ گئی ہے، کسی کا گھر تباہی کے دانے پر آ گیا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی کی اولاد نشے میں پڑ گئی ہے، کسی کی اولاد غلط عورتوں کے چکر میں لگ گئی ہے، کسی کی بیٹیاں غلط رستے پہ چل گئی ہیں. وہ عصر و مغرب کے درمیان اس ذکر کو کرنا شروع کریں، اور پھر اس ذکر کی برکت
خود بھی دیکھیں اور آپ کی اولادیں اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے احباب بھی دیکھیں اور آپ سے پوچھیں یار تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے تیرے گھر کے اندر اتنی برکت ہے، تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو جو مشورہ دیتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، تیرے ہر مشورے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ دنیا آپ سے مشورہ کرے آ کے، کہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے یہ ذکر۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اور ذکر ہم نے کرنا کس وقت ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس سے 3 اسما کا ذکر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے پاک صاف کپڑے پہننا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اب میری بہن ہو، میرے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جانماز بچھائے، درود ابراہیم 7 مرتبہ یہ ذکر کرنے سے پہلے پڑھے، اس کے بعد ذکر کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ ذکر ہے، اس کو ذکر سے اسما کہتے ہیں، جس میں ایک ذات اور 2 صفات ہیں۔ اب اس ذکر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جانماز پہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی جانب رکھنا ہے، کعبے کی سمت نہیں رکھنا، اس سمت رکھنا جو مدینہ کا رخ ہے۔ اب پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے ہیں سامنے، اس کے دائیں ہمارے سیدھے ہاتھ پہ شمال جو ہے یہ مدینہ کا رخ ہے، تو آپ اپنے رخ سیدھی جانب کر لیں، جانماز بچھائیں، عصر کی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوں، اپنا رخ جانماز کو تھوڑا سا آپ سیدھے ہاتھ پہ کر لیں، سیدھے ہاتھ پہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے دائیں کندھا یہاں سے یا اللہ یا رحمان جب آئے گا نا سینے پہ آئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جیسے ہم ٹھہرتے ہیں نا، جیسے یا اللہ سے ہم چلے، یا رحمان پہ ہم ٹھہر گئے، پھر یا رحیم پہ آ گئے، دونوں دانوں آ کے بیٹھ کے ہاتھ ہم نے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ ایسے رکھ لیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد نوٹ کریں کہ یہ ذکر سے اسما کہتے ہیں، یہ خاندان قادریہ کا سب سے باکمال ذکر ہے، اور اس کو عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کر آپ 300 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے نا، 3 دن نہیں گزریں گے آپ کو وہ مقصد حاصل ہونے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو روحانی معالج ہیں، جو اس ذکر میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پابندی کے ساتھ 120 دن مکمل کریں گے، 300 مرتبہ 120 دن، اور پھر 120 دن کے اس کے 12 نصاب پورے کر لیں گے، یعنی کہ 300 مرتبہ روزانہ انہوں نے عصر و مغرب کی نماز پڑھنا ہے 120 دن تک۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ 120 دن کے اندر تمہارا ایک دن بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نصاب آپ کو پورا ہوگا۔ ایسے آپ نے 12 نصاب پورے کر لینا، آپ اس ذکر کے صاحب دعوات ہو جائیں گے۔ ذکر سالوں میں کام آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ کا ذکر جاری ہو گیا، لیکن ہاں چند ہی دنوں میں اس کی کیفیت بننے شروع ہو جائے گی آپ کی، اور کیفیت ایسی بنے گی کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے، کسی چیز کی تمہیں طلب حاجت ہے، تم نے خالی گردن آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اس اسما کے وسیلے سے کہ جو اس کے پسند ہو۔ اسم اعظم اسی لیے تھوڑی کہا گیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا اس ذکر میں جیسے اسم اعظم کہا گیا ہے، اور اسم اعظم کس کا؟ عام انسان کا نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صالحین کا اسم اعظم کہا گیا ہے، کاملین کا اسم اعظم جو ہے نا وہ یہ 6 اسما ہیں ذکر۔ بڑے بڑے بزرگ اس کے صاحب دعوات گزریں،
یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نہیں شاہ قطب بنائی دل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ قطب الدین بنائی، استغفر اللہ نام پھر بھول گیا، شاہ قطب بنائی دل. آپ کے بارے میں کہ آپ نابینا تھے. شاہ قطب بنائی دل رحمۃ اللہ علیہ آپ نابینا تھے، اور اس ذکر سے آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ آنکھ والا نہیں دیکھ سکتا تھا جو آپ دیکھتے تھے. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کا جو ذکر تھا یہی ذکر سے اسما تھا. کہ تحت الثری سے لے کے عرش العظیم تک کوئی چیز آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھی. یہ اس ذکر کی انتہا ہے. میں جبھی تو کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے ہم قادری ہیں. تو اس ذکر کی میری طرف سے ہمارے جو مریدین ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، عقیدت مند رکھتے ہیں، ان کو اجازت ہے. عام لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو 300 مرتبہ عصر و مغرب کے درمیان اسی ترتیب سے کر لیں، اور جو اس ذکر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس ذکر کو مکمل کر لیں. تو میری طرف سے اس ذکر سے اسما کی اجازت ہے. خاندان قادریہ کا سب سے بہترین اور سب سے باکمال ذکر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے.